watching my Islamic channel Fatima Quran Academy. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ ان اللہ تواب الرحیم۔ اور ایک دوسرے کی غیبت نہ کیا کرو۔ کیا پسند کرتا ہے تم میں سے کوئی شخص کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ تم اسے تو مکروہ سمجھتے ہو اور ڈرتے رہا کرو اللہ سے، بے شک اللہ تعالیٰ بہت توبہ قبول کرنے والا، ہمیشہ رحم کرنے والا ہے۔ قرآن کریم نے غیبت سے منع کیا اور ہمارے سامنے ایک ایسی چیز کا تصور پیش کیا جس کے تصور سے ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ایک ایسے بھائی کا تصور پیش کیا جو اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا رہا ہے۔ اس سے غیبت کی مذمت، کراہت اور حرمت کا تذکرہ ملتا ہے۔ غیبت کسے کہتے ہیں؟ علامہ راغب اصفہانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، غیبت یہ ہے کہ ایک آدمی بلا ضرورت دوسرے شخص کا وہ عیب بیان کرے جو اس میں ہو۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اتدرون ما الغیبہ؟ قالوا اللہ ورسولہ اعلم، قال ذکرک اخاک بما یکرہ، قیل افرأیت ان کان فی اخی ما اقول، قال ان کان فیہ ما تقول فقد ابتبتہ وان لم یکن فیہ فقد بہتہ۔ کیا تمہیں پتہ ہے غیبت کسے کہتے ہیں؟ ہم نے کہا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے بھائی کا تم ایسے ذکر کرو جو اس کو ناپسند ہو۔ تو کسی نے کہا، اگر میری کہی ہوئی بات، چاہے وہ اس کے بدن، خاندان، اخلاق، قول و فعل وغیرہ سے تعلق رکھتی ہو، میرے بھائی میں ہے تو وہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تمہاری کہی ہوئی بات اس میں ہے تو تم نے اس کی غیبت کی، اور اگر اس میں یہ بات ہے ہی نہیں تو یہ تو تم نے بہتان لگا دیا۔ غیبت کی مثالیں کیا ہیں؟ غیبت کی مثالیں یہ ہیں، انسان کی جسم کی بناوٹ کے سلسلے میں بات کرنا، جیسے کسی بھائی کو نابینا، اندھا، کالا کہنا، انسان کے حسب و نسب کے سلسلے میں بات کرنا، جیسے غلام یا نچلی ذات سے کسی کو یاد کرنا، کسی کے پیشے کو حقیر جانتے ہوئے یاد کرنا، جیسے فراش، حجام اور قصاب کہنا، شرعی امور سے متعلق بات کرنا، جیسے کسی کو چور، جھوٹا اور شرابی وغیرہ کہنا، انسان کے ظاہری وضع قطع سے متعلق حقارت و امیز بات کرنا، جیسے کسی کو لمبی آستین والا، لمبے کپڑوں والا یا اس طرح کے الفاظ سے یاد کرنا، کسی کو کم ادب، باتونی، غافل، سست وغیرہ الفاظ سے یاد کرنا۔ مذکورہ تمام باتیں غیبت کے باب سے تعلق رکھتی ہیں۔ اس طرح کے الفاظ استعمال کرنے والا اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانے والے کے مترادف ہے۔ غیبت کے اسباب یہ ہیں۔ غیبت کے بے شمار اسباب ہو سکتے ہیں، لیکن 5 قابل ذکر ہیں۔ نمبر 1، غصے کی حالت میں ایک انسان دوسرے انسان کی غیبت کرتا ہے۔ نمبر 2، لوگوں کی دیکھا دیکھی اور دوستوں کی حمایت میں غیبت کی جاتی ہے۔ نمبر 3، انسان کو خطرہ ہو کہ کوئی دوسرا آدمی میری برائی بیان کرے گا تو اس کو لوگوں کی نظروں سے گرانے کے لیے اس کی غیبت کی جاتی ہے۔ نمبر 4،
کسی جرم میں دوسرے کو شامل کر لینا حالانکہ وہ شامل نہ تھا، یہ بھی غیبت کی ایک صورت ہے۔ نمبر 5، ارادہ، فخر و مباحت بھی غیبت کا سبب بنتا ہے۔ جب دوسرے کے عیوب و نقائص بیان کرنے سے اپنی فضیلت ثابت ہوتی ہے۔ غیبت کی اقسام یہ ہیں۔ علماء اکرام نے غیبت کی 4 اقسام بیان کی ہیں۔ نمبر 1، غیبت کرنا کفر ہے۔ وہ قسم جہاں غیبت کرنا کفر ہے وہ یہ ہے کہ آدمی اپنے بھائی کی غیبت کر رہا ہو تو جب اس سے کہا جائے کہ تو غیبت نہ کر تو وہ جواب میں کہے کہ کس کی غیبت کرنا کوئی گناہ نہیں، میں جو کچھ کہہ رہا ہوں سچ کہہ رہا ہوں، تو ایسے شخص نے اللہ تعالیٰ کی حرام کی ہوئی چیز کو حلال کیا، اور وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کی حرام کی ہوئی چیز کو حلال قرار دے، لہٰذا اس صورت میں غیبت کرنا کفر یا فعل ہے۔ نمبر 2، غیبت کرنا منافقت ہے۔ دوسری وہ قسم جہاں غیبت کرنا منافقت ہے وہ یہ ہے کہ انسان ایسے شخص کی غیبت کر رہا ہو جس کے بارے میں اس کی ذاتی رائے یہ ہو کہ وہ نیک ہے، تو اس صورت میں غیبت کرنا معصیت ہے۔ نمبر 3، جہاں غیبت کرنا معصیت ہے، انسان کا یہ جانتے ہوئے کہ غیبت کرنا معصیت ہے پھر بھی غیبت کر رہا ہو، اور جس شخص کی غیبت کر رہا ہو اس کا نام بھی لے رہا ہو، تو اس صورت میں غیبت کرنا معصیت ہے، وہ گناہگار ہے، اس کے لیے توبہ ضروری ہے۔ نمبر 4، غیبت کرنا جائز ہے۔ چوتھی وہ قسم جہاں غیبت کرنا نہ صرف جائز بلکہ ثواب کا باعث بھی ہے، جیسے کہ فاسق معلن یعنی اعلانیہ گناہ کرنے والا، افعال و کردار کا ذکر کرنا، بدعتی کے کارناموں کا تذکرہ کرنا، ظلم کی شکایت کرنا غیبت نہیں، برائی کو روکنے کے لیے مدد طلب کرنا غیبت نہیں، اہل علم سے فتویٰ طلب کرنے کے لیے کسی کا عیب بیان کرنا غیبت نہیں، مگر احتیاط اور فضیلت اسی میں ہے کہ وہ فتویٰ طلب کرتے وقت لوگوں کے نام نہ لے۔ الغرض، مسلمانوں کی خیر خواہی کے لیے غیبت کرنا جائز ہے۔ غیبت کسے کہتے ہیں؟ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اتدرون ما الغیبہ؟ قالوا اللہ ورسولہ اعلم، قال ذکرک اخاک بما یکرہ، قیل افرأیت ان کان فی اخی ما اقول، قال ان کان فیہ ما تقول فقد ابتبتہ وإن لم یکن فیہ فقد بہتہ۔ کیا تمہیں پتہ ہے کہ غیبت کسے کہتے ہیں؟ ہم نے کہا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے بھائی کا تم ایسے ذکر کرو جو اس کو ناپسند ہو۔ تو کسی نے کہا، اگر میری کہی ہوئی بات چاہے وہ اس کے بدن، خاندان، اخلاق، قول و فعل وغیرہ سے تعلق رکھتی ہو، میرے بھائی میں ہو تو وہ کیا کہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تمہاری کہی ہوئی بات اس میں ہے تو تم نے اس کی غیبت کی، اور اگر اس میں یہ بات ہے ہی نہیں تو یہ تم نے بہتان لگا دیا۔ غیبت کرنے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ۔ سیدنا عائشہ رضی اللہ عنہ نے سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہا، اس کی تفصیل خود عائشہ رضی اللہ عنہ ہی بیان فرماتی ہیں کہ میں نے ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی دوسری بیوی سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہ کی بابت عرض کیا، حسبک من صفیہ کذا و کذا، آپ کے لیے صفیہ کا ایسا ایسا ہونا کافی ہے۔ بعض راویوں نے کہا کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی مراد یہ تھی کہ وہ پستہ قد ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا، لقد قلتی کلمۃ لو مزجت بماء البحر لمزجتہ، تو نے ایسی بات کہی ہے کہ اگر اسے سمندر کے پانی میں ملا دیا جائے تو وہ اس کا ذائقہ بدل ڈالے۔
نمبر 3، دنیا میں غیبت کرنے والے کو آخرت میں اس کے بھائی کا گوشت کھانا پڑے گا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اکل لحم اخیہ فی الدنیا قرب الیہ یوم القیامۃ فیقال لہ کلہ حیا کما اکلتہ میتا فیأکلہ ویکلح ویصیح۔ جس نے دنیا میں اپنے بھائی کا گوشت کھایا، اس کے پاس قیامت کے دن اس کے بھائی کا گوشت لایا جائے گا اور اس سے کہا جائے گا کہ تم جس طرح دنیا میں اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاتے تھے، اب زندہ کا گوشت کھاؤ۔ وہ چیخ مارتا ہوا اور منہ بگاڑتا ہوا کہے گا۔ یاد رکھیں، جس طرح غیبت کرنا جائز نہیں، اسی طرح غیبت سننا بھی جائز نہیں، بلکہ سننے والے پر واجب ہے کہ وہ غیبت کرنے والے کے قول کو رد کرے اور کہنے والے کو انکار کرے۔ اگر وہ انکار نہیں کر سکتا یا یہ کہ غیبت کرنے والا اس کی بات کو تسلیم نہیں کرتا، تو پھر اگر ممکن ہو تو اس محفل کو چھوڑ دیں۔ جس طرح غیبت کرنے والے سے پوچھا جائے گا کہ تو نے فلاں شخص کی غیبت کیوں کی، اسی طرح غیبت سننے والے سے بھی پوچھا جائے گا کہ تو نے فلاں شخص کی غیبت کیوں سنی۔ غیبت کرنے والے عبرتناک انجام یہ ہے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لما عرج بی مررت بقوم لهم اظفار من نحاس یخمشون وجوہهم وصدورهم فقلت من هؤلاء یا جبریل؟ قال هؤلاء الذین یأکلون لحوم الناس ویقعون فی اعرضیہم۔ جب مجھے معراج کرائے گی تو میں ایسے لوگوں کے پاس سے گزرا جن کے ناخن پتل کے تھے، اور وہ ان ناخنوں سے اپنے چہروں اور سینوں کو نوچ رہے تھے۔ میں نے پوچھا، جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا، یہ وہ افراد ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتے اور ان کی عزتوں کو پامال کرتے تھے۔ سامعین محترم، اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ انہیں غور سے پڑھے اور غیبت سے بچنے کی بھرپور کوشش کرے۔ اس سے حرام بچنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ آج کل مسلمانوں میں یہ بلا بہت پھیلی ہوئی ہے اور وہ اس سے بچنے کی طرف بالکل توجہ نہیں کرتے، اور ان کی بہت کم مجلسیں ایسی ہوتی ہیں جو چغلی اور غیبت سے محفوظ ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں غیبت جیسی خطرناک باطنی بیماری سے محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالی آپ کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام۔ Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.